جانگلوس کا 5واں باب۔ لالی جہانگیرے میں داخل ہو کر شاداں کے گھر پر پہنچا تو رات ڈھل رہی تھی۔ اس نے بھینس گھر کے دروازے کے نزدیک ایک درخت سے باندھی اور دیوار پھاند کر آنگن میں آہستہ سے اتر گیا۔ شاداں آنگن میں سو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ لالی نے قریب جا کر دھیرے سے شاداں کا کندھا جھنجھوڑا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، وے لالی، تو بالکل ڈٹ لگ رہا ہے۔ میں تو ڈر گئی تھی، کون آ گیا؟ ڈر مت، میں تجھے اغوا کرنے نہیں آیا۔ یہ بتا، تیری بوری کا کیا بنا؟ مر گئی، ملک نے اسے مار ڈالا، وہ دل گرفتہ ہو کر بولی۔ ذرا دیر خاموش رہی، پھر شعلے کی طرح بھڑک اٹھی، میں ملک کا خون پی لوں گی، اس کی بوٹیاں چبا ڈالوں گی۔ بوری کو ملک نے نہیں، میں نے مارا، لے میری بوٹیاں نوچ کر چبا۔ لالی، تو یہاں سے چلا جا، مجھے کچھ چنگا نہیں لگتا۔ شاداں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ تینوں پتہ ہے، میں نے بوری کے کارن بالے کا گلا کاٹ ڈالا۔ لالی نے جھٹ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تاجی تو کمرے میں نہیں ہے؟ نہیں، وہ آج سویرے مجھ سے لڑ جھگڑ کر اپنے گھر چلی گئی۔ لالی نے شاداں کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا، میرے ساتھ آ۔ شاداں ہاتھ چھڑاتے ہوئے بیزاری سے بولی، لالی مجھے تنگ نہ کر، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میرا جی کرتا ہے اپنا گوشت نوچ ڈالوں۔ انکار کے باوجود لالی اسے کھینچتا ہوا آنگن کے دوسرے سرے پر لے گیا، مگر جب وہ دروازے کی جانب بڑھا تو شاداں نے جھٹکا دے کر اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ آنکھیں نکال کر بولی، کیا چاہتا ہے؟ میں تیرے سنگ نہیں جاؤں گی۔ پاگل نہ بن، تیری مرضی کے بنا تجھے کوئی اپنے سنگ نہیں لے جا سکتا، یہ بات تو بھی جانتی ہے، پھر کیوں ڈرتی ہے؟ لالی نے آگے بڑھ کر دروازے کی کنڈی کھول دی۔ دروازے تک تو آ جا، یہ تو تیرے ہی گھر کی دلیج ہے۔ شاداں آہستہ آہستہ دروازے تک چلی گئی۔ لالی نے دروازہ کھولا، باہر گیا اور بھینس کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ شاداں حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولی، ہائے، یہ مجھ تو کہاں سے لے آیا؟ لالی نے دروازہ بند کر دیا۔ ٹھیک طرح دیکھ لے، بوری ہے اور دھرلی بھی ہے، پکا 18 سیر دودھ دیتی ہے، نیلی باری کی کھولی ہے، اب تو ہنس دے، تیری بوری واپس آ گئی۔ شاداں نے بھینس کی گردن اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، لگتی تو ویسی ہی ہے۔ پھر اس کی تھوتنی سہلاتے ہوئے بولی، 18 ہی سیر دودھ دیتی ہے نا؟ بیٹھ جا، تنوں کے نیچے دو کے دیکھ لے، اس وقت تیرا مغز تو نہیں چل گیا؟ یہ بتا، کہاں سے لایا؟ اس کی نظر بھینس کے کھروں پر پڑی۔ چوری کر کے تو نہیں لایا؟ اس کے کھرے میں خود سے کیوں پڑے ہوئے؟ اس لیے کہ کھوجی اس کا کھرا نہ نکال سکے، وہ نہایت ڈٹائی سے بولا۔ ویسے یہ مجھے دہیج میں ملی ہے، گھر والی تو نہیں ملی، اس کی مجھے ضرورت بھی نہیں تھی۔ ٹھیک ٹھیک بتا، میں نے کبھی تجھ سے جھوٹ بولا ہے؟ لالی نے مسکرا کر بتایا، اسے نہ لاتا تو گھر والی گلے پڑ جاتی، یہ تو ایسی سونی تجھے کیا بتاؤں، لاہور کے کالج میں پڑھتی ہے، پر وہ گبن مت جائے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ تیری باتیں بالکل سمجھ نہیں آئیں، وہ بیزاری سے بولی، صاف صاف بات کر، آرام سے بیٹھ کر تجھے سب کچھ بتا دوں گا۔ پہلے یہ بتا، اس روز میرے جانے کے بعد کیا ہوا؟ تیرے جاتے ہی ملک اپنے کرندوں کو لے کر آ گیا، مجھے زبردستی پکڑ کر اپنی حویلی میں لے گیا۔ بہت لال پیلا ہوا، بہت ناراض ہوا، مارنے کو بار بار اٹھا، مجھے دھمکی دی کہ کسی سے نہ کہوں کہ بوری اس کی گولی لگنے سے مر گئی، پر پنڈ میں یہ بات سب کو معلوم ہے۔ وہ اپنی بات کہتے کہتے دم بھر کو رکی۔ بوری کو اس کے کمی اور کرندے اسی وقت ریڑے میں ڈال کر لے گئے، کسائی کو دے دیا ہوگا، دور کسی گڑے شڑے میں ڈال دیا ہوگا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ ملک 100 روپے دیتا تھا، میں نے نہیں لیے، خالی ہاتھ چلی آئی۔ ٹھیک ہی کیا، اس نے پولیس تو نہیں بلائی؟ نہیں، بوری کے مرنے کے بعد ڈر گیا، پر اپنی بندوق کے بارے میں بار بار پوچھتا تھا، تو نے اس کا کیا کیا؟ ادھر پڑیلی کی ایک جھاڑی میں پھینک دی۔ لالی نے بے نیازی سے کہا، کل سب پوچھیں گے کہ یہ مجھ کہاں سے آئی تو کیا کہے گی؟
بھائی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، بتا کیا کہوں؟ تیرا قسم کہہ دے گا یہ ماں جس نے تجھے دی ہے، کہہ دے گا، ضرور کہہ دے گا، جو کہوں گی وہی کہہ دے گا۔ وہ تجھے اتنا پیار کرتا ہے تب بھی اس کے پاس نہیں جاتی، اس سے اتنا خار کیوں کھاتی ہے؟ تینوں پتہ نہیں، وہ مجھے کبھی پسند نہیں آیا۔ وہ خیالوں میں کھو گئی، ذرا دیر خاموش رہ کر بولی، میری ماں مر گئی تھی، ستیلی ماں تھی، وہ مجھے بہت تنگ کرتی تھی، مارتی تھی، کھانے کو نہیں دیتی تھی، ننگی ننگی گالاں نکالتی تھی۔ میں چھوٹی سی تھی تو اس نے کھیر دین سے میرا بیاہ کر دیا۔ میرے گھر والے کا نام کھیر دین ہے، تو نے اسے نہیں دیکھا، بالکل لتکڑ ہے، آدھے سے زیادہ تو اس کی داڑھی اور سر کے بال چٹے ہیں۔ ہائے ایسی بری شکل ہے اس کی، تجھے کیا بتاؤں؟ یہ لمبا منہ اور باہر نکلے ہوئے یہ لمبے لمبے دانت، بالکل دندلو ہے، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، کوئی آنکھ دکھائے تو ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سب کہتے ہیں ہائے کھیر دن کتنا نیک بندہ ہے، کتنا بھلا ہے، فرشتہ، شادہ ہی بری ہے۔ وہ غصے سے ایک دم بفر گئی۔ ایسا ہی بھلا ہے تو اس فرشتے سے اپنی دھی، اپنی بہن کیوں نہیں بیاہ دی؟ شادہ کیوں اس کے گلے میں ڈول بنا کر ڈال دی؟ ماں نے چپکے سے 300 روپے جو لیے تھے، ہائے کتنے سستے داموں بیچ دیا مجھے۔ وہ نہ جانے اور کیا کیا کہتی، مگر لالی نے اسے روک دیا۔ اپنی کہہ جائے گی یا دوسرے کی بھی سنے گی؟ کیا کہتا ہے؟ میرا کہا مان، کل سویرے ہی سویرے اپنے قسم کے پاس چلی جا، ہو سکے تو اسے اور بچوں کو چند روز کے لیے یہاں لے آ، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ شادہ نے صاف انکار کر دیا۔ ایک بار اس کے گھر سے چلی آئی، اب اس کی دہلیز پر قدم نہیں رکھوں گی۔ اس نے پہلے بھی بہت منتیں کی پر میں نہیں گئی، اب کیسے جا سکتی ہوں؟ نہ جا، لالی جل کر بولا، پکڑی جائے گی۔ تو کیا سچ مچ مت چوری کی ہے؟ پیو کی طرف سے چوری کی ہے، ماں اور دی کی طرف سے دہیج میں ملی ہے، یہ 200 روپے بھی ملے ہیں۔ لالی نے دھوتی کے ڈب سے روپے نکالے اور شاداں کو دے کر بولا، لے یہ رکھ لے، مان لے، پولیس کوئی چکر شکر چلائے تو کچھ دے دلا کر معاملہ دبا دینا، اور دیکھ کل ضرور کھیر دین کے پاس جانا، دندلو تجھے اپنے لمبے لمبے دانتوں سے کاٹ تو نہیں کھائے گا؟ ویسے بھی تجھے برسوں کاٹتا رہا ہے، چند روز اور کاٹ لے گا تو تیرا کیا بگڑ جائے گا؟ لالی نے اسے نرم لہجے میں سمجھایا، ضد نہ کر، میرا کہا مان، ورنہ گھر آئی مجھ بھی ہاتھ سے جائے گی اور خود بھی کسی چکر میں پڑ جائے گی۔ بول کیا کہتی ہے؟ تو کہتا ہے تو چلی جاؤں گی۔ شادہ صورتحال کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے رضامند ہو گئی۔ سویرے ہی سویرے چلی جاؤں گی۔ یہ بتا کپڑے لے آئی؟ نہیں، درزی پہ نچوڑ کر شہر چلا گیا۔ برا نہ مان، کل شام تک ٹھہر جا، میں ضرور تیرے لیے قمیص سلوا کر لے آؤں گی۔ دھوتی کا کیا ہے، وہ میری لے لے، ویسے چادر سے بھی کام چل جائے گا۔ اب ضرورت بھی نہیں، مجھے اب جانا ہے، ابھی رات رہتی ہے، اندھیرے میں نکل جاؤں گا۔ دیکھ سویرے اپنے قسم کے پاس چلی جانا، تجھے کہہ تو دیا چلی جاؤں گی، ضرور چلی جاؤں گی۔ شادہ نے بھینس کی رسی پکڑی اور لالی کو روک کر بولی، بوری کو باندھ لوں؟ تو اکیلا نہیں جائے گا، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ آج نہیں، اب تو میرے ساتھ اس روز چلے گی جس روز میں تجھے بھگا کر لے جاؤں گا، تیار رہنا۔ بکواس نہ کر، شادہ منہ بگاڑ کر بولی، تو اڑیل ٹٹو ہے۔ لالی کھل کر مسکرایا، دیکھ اتنا تو ہوا، کنجر سے مجھے اڑیل ٹٹو بنا دیا۔ سیڑھی سیڑھی نیچے اتر رہی ہے۔ وہ آگے بڑھا اور دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ لالی اس راستے کی جانب بڑھا جو ریل کی پٹری کی طرف جاتا تھا۔ اسی راستے سے وہ پہلے بھی جہانگیرہ آ چکا تھا اور اب اس سے بخوبی واقف ہو چکا تھا۔ وہ جلد سے جلد رحیم داد کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے بےتاب تھا۔ ابھی اسے خاصا لمبا فاصلہ طے کرنا تھا۔ رات ختم ہونے میں چند گھنٹے رہ گئے تھے۔ اس نے اپنی رفتار تیز کر دی، مگر وہ 2-2.5 میل آگے گیا تھا کہ ایک موڑ پر قریب سے آواز آئی، چودھری تیرے پاس ماچس تو ہوگی؟ لالی سنی انسنی کر کے آگے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن اس نے قدم بڑھایا ہی تھا
کہ ایک شخص اندھیرے سے نکل کر اس کی جانب پڑا۔ تو نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ سائیکل پر سوار تھا۔ لالی نے دھندلی دھندلی چاندنی میں فوراً بھانپ لیا کہ وہ سادہ لباس میں پولیس کا کانسٹیبل ہے۔ وہ لمبے قد کا دبلا پتلا آدمی تھا۔ ڈھلتی عمر کے باعث اس کی کمر ذرا جھک گئی تھی۔ لالی نے ٹالنے کے لیے کہا، میرے پاس ماچس نہیں ہے، میں سگریٹ نہیں پیتا۔ وہ آگے بڑھ گیا لیکن کانسٹیبل نے اسے جانے نہیں دیا۔ پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، چودھری گل سن۔ لالی ٹھہر گیا مگر خاموش رہا۔ کانسٹیبل نے سائیکل ایک طرف کھڑی کی اور جھک کر اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ لگتا ہے تجھے کہیں دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا ہے؟ وہ لالی کو مشتبہ نظروں سے گھورنے لگا۔ لالی نے جھٹکا، تجھے ایسے ہی شبہ ہوا، میں تو اس پنڈ میں پہلی بار آیا تھا۔ اس نے چاہا کہ بڑھ کر آگے نکل جائے لیکن کانسٹیبل نے اس کا بازو تھام کر روک لیا۔ بات تو سن۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر اس نے پوچھا، تو لالی تو نہیں ہے؟ نہیں، لالی نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا نا تجھے شبہ ہوا۔ میری نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی، کانسٹیبل نے بڑے اعتماد سے کہا۔ تو لالی ہے، پچھلے دنوں جیل سے نکل کر بھاگا ہے۔ تجھے کیسے معلوم ہوا میں لالی ہوں؟ لالی نے تیوری پر بل ڈال کر غصے سے اسے دیکھا۔ خالی پیلی تھانے داری جمانے کھڑا ہو گیا۔ میں نے تھانے میں تیری تصویر دیکھی ہے، تو لالی ہی ہے۔ کانسٹیبل نے لالی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تو میری نظروں کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ 30 سال ہو گئے پولیس کی نوکری کرتے، ایک سے ایک اونچا مجرم دیکھا ہے اور ایک ہی نظر میں پہچان لیا۔ لالی نے اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ چپ چاپ 10 روپے کا نوٹ دھوتی کے ڈب سے نکالا اور کانسٹیبل کی طرف بڑھاتے ہوئے گویا ہوا، لے اسے رکھ لے۔ کانسٹیبل نے 10 روپے کا نوٹ تو لے لیا مگر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا، تیرے لیے تو 2000 روپے کا انعام ہے، تیرا دوسرا ساتھی کہاں ہے؟ لالی نے ایک نوٹ اور نکالا اور کانسٹیبل کو دے کر بولا، میرے پاس اب صرف ریل کا کرایہ رہ گیا، وہ تجھے نہیں دوں گا۔ اس کا لہجہ تیکھا ہو گیا۔ ساتھ یہ بھی سن لے، میرا راستہ روکا تو یہی لٹا دوں گا۔ لالی نے جھپٹ کر اس کی گردن دبوچ لی۔ ہلکا سا جھٹکا دے کر ہاتھ کا شکنجا کسا تو ادھیڑ عمر کانسٹیبل غیں غیں کرنے لگا، خانہ خراب، میری گردن تو چھوڑ، میں نے کب تیرا راستہ روکا؟ لالی نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ اپنی گردن سہلاتے ہوئے بولا، تیرے ہاتھ تو لوہے کے لگتے ہیں، تو نے تو میری گردن ہی توڑ دی تھی۔ وہ ذرا سا رکا۔ جائے گا کہاں؟ بیکار کی ٹیٹر نہ کر، لالی نے اسے ڈانٹا۔ ناراض نہ ہو، میں تو تیرے ہی بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ پولیس کی ایک پارٹی ذرا دیر پہلے ادھر سے گزری ہے، سب کے سب مسلح ہیں، صوبے دار بھی ان کے ساتھ ہیں۔ راؤنڈ پہ نکلے ہیں؟ لالی نے دریافت کیا۔ اس کے لہجے سے تشویش جھلک رہی تھی۔ نہیں۔ کانسٹیبل ابھی تک رک رک کر اپنی گردن سہلا رہا تھا۔ پرسوں رات یوسف والا ریلوے کراسنگ پر زبردست ڈاکہ پڑا۔ ڈاکوؤں نے بس لوٹ لی، گولی بھی چلائی۔ ایک زخمی اسپتال جاتے جاتے راستے ہی میں چل بسا۔ جب سے یہ واردات ہوئی ہے پولیس ہر طرف بھاگ دوڑ کرتی پھر رہی ہے۔ ویسے میں تو اپنے بھائی کے پنڈ جا رہا تھا، وہ سخت بیمار ہے۔ اس نے توقف کیا۔ مخبروں نے بتایا ڈاکو ادھر ہی کہیں چھپے بیٹھے۔ صوبے دار کدھر گیا؟ کانسٹیبل نے شمال کی سمت ہاتھ اٹھا کر بتایا، پوری پارٹی ادھر گئی ہے۔ لالی کو بھی اسی طرف جانا تھا۔ وہ الجھن میں پڑ گیا۔ اسے کوئی دوسرا راستہ معلوم نہیں تھا۔ کانسٹیبل نے اسے خاموش دیکھ کر دریافت کیا، تینوں کتے جانا ہے؟ جدھر پولیس پارٹی گئی ہے۔ اور تو اسٹیشن جائے گا؟ ہاں، لالی نے انکار نہیں کیا، حالانکہ اسے اسٹیشن ہرگز نہیں جانا تھا، مگر وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ قادر آباد اسٹیشن کے قریب پہنچ کر اسے اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کا راستہ مل جائے گا۔ میری مان تو اس طرف سے نکل جا۔ کانسٹیبل نے اس راستے سے ذرا ہٹ کر ایک طرف اشارہ کیا۔ یہ راستہ چھوٹا ہے اور تیرے لیے ٹھیک بھی رہے گا۔ ایسا کر، سیدھا سیدھا چلا جا، آگے جا کر چو ملے گا۔ یہ برساتی نالا چک 201B کے نزدیک سے گزرتا ہے۔
وہ گردن اٹھا کر سوچنے لگا۔ چو یہاں سے 4 میل تو ہوگا، اس پر پہنچ کر ایسا کرنا اس پار نہ جانا، چو کے کنارے کنارے چلے جانا، اس رستے پر جنگل ہے، جھاڑیاں بہت ہیں، تجھے کوئی دیکھ بھی نہ پائے گا۔ جہاں چو مڑتا ہے وہاں سے پورب کی طرف جانے والا رستہ پکڑنا، آگے جا کر نہر ملے گی، وہ قادر آباد اسٹیشن کے نزدیک سے گزر کر لوअر باری دواب سے مل جاتی ہے۔ سمجھ گیا؟ سمجھ گیا، بالکل سمجھ گیا۔ لالی تیوری پر بل ڈال کر بولا، تو تجھے گل بتا دوں، اگر 2000 انعام کے چکر میں تو نے مجھے پھنسوا دیا اور میں پکڑا گیا تو اتنا سمجھ لے، میں جیل سے سیدھا یہاں آؤں گا، تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ یہ کہہ کر لالی نے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ میرا نام لالی ہے، اتنا یاد رکھنا۔ تو کس چکر میں پڑ گیا؟ میرا نام واحد ہے، ادھر مجھے سب جانتے ہیں، پہلے بھی کئی مجرم پکڑوا چکا ہوں، 2 بار اسی چکر میں زخمی ہو کر اسپتال بھی گیا، ان پر تجھ سے زیادہ انعام تھا، پر ہر بار انعام اوپر والوں کو ملا، کسی کی وردی میں 1 سے 2 پھول لگ گئے، مجھے کیا ملا؟ کپتان صاحب نے ہاتھ میں لایا اور کندھا تھپک دیا۔ چلو چھٹی ہوئی، میری تنخواہ 20 روپے سے آگے نہ بڑھی، 5 بچے ہیں، گھر والی ہے اور اندھی ماں ہے۔ اس کا لہجہ اور تلخ ہو گیا۔ ذرا سوچ تو اپنے پر کیا بیتتی ہے، میری ماں تو اندھی ہے، اوپر والوں کی دونوں آنکھیں ہیں، تب بھی اندھے ہیں۔ لالی بہت متاثر ہوا، اس نے کانسٹیبل کی باتوں پر اعتبار بھی کر لیا، ڈب سے 10 روپے کا ایک نوٹ نکالا اور کانسٹیبل کو دے کر بولا، لے، یہ بھی رکھ لے، پرواہ نہ کر، اپنا کام چل جائے گا۔ اور وہ اس سمت بڑھا جدھر کانسٹیبل نے جانے کی ہدایت کی تھی۔ کانسٹیبل نے چلتے چلتے ٹوکا، دیکھ بھال کر رستہ چلنا، اتنا دھیان رکھنا، ڈاکوؤں کی داڑ بھی اسی علاقے میں ہے۔ لالی نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ اس راستے پر چل پڑا جو کانسٹیبل نے بتایا تھا۔ 4 ساڑھے 4 میل راستہ طے کر کے وہ برساتی نالے پر پہنچا اور اس کے کنارے کنارے آگے بڑھنے لگا۔ کانسٹیبل نے ٹھیک کہا تھا، اس راستے پر جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں، گھنی بھی اور اونچی بھی۔ لالی جھاڑیوں کی اوٹ میں تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھتا گیا۔ وہ مڑ مڑ کر چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا بھی جاتا، پولیس کا بھی خطرہ تھا اور ڈاکوؤں سے مٹبھیڑ ہونے کا بھی دھڑکا تھا۔ ایک گھنی جھاڑی کے قریب اندھیرے میں 2 سائے لہرائے۔ لالی سنبھلا بھی نہ تھا کہ کسی نے پیچھے سے اسے دبوچ لیا، ایسی مضبوطی سے گرفت میں لیا کہ لالی بے بس ہو گیا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، ایک قوی ہیکل نوجوان اسے دونوں ہاتھوں سے دبوچے خون خوار نظروں سے گھور رہا ہے۔ آن کی آن میں اسی وضاقتہ کے 2 اور نوجوان جھاڑیوں سے نکل کر سامنے آ گئے۔ وہ ڈھیلے ڈھالے کرتے اور خوب گھیردار شلواریں پہنے ہوئے تھے، ایک کے چہرے پر ڈاٹا بھی بندھا تھا۔ لالی فوراً سمجھ گیا کہ وہ کون ہے۔ یہ وہی ڈاکو تھے جنہوں نے پرسوں رات ریلوے کراسنگ پر بس لوٹی تھی۔ ایک ڈاکو نے لالی سے پوچھا، کون ہے تو؟ لالی نے غنچہ دے کر نکل جانا چاہا۔ اسٹیشن جا رہا ہوں، میں نے ملتان کے لیے گڈی پکڑنی ہے۔ پیچھے کھڑے ہوئے ڈاکو نے، جو دونوں ہاتھوں سے لالی کو جکڑے ہوئے تھا، اونچی آواز سے کہا، مجھے تو پلسیا جان پڑتا ہے، مخبر ہوگا۔ دوسرے نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ لالی نے انکار میں گردن ہلائی، نہیں۔ ٹھیک ٹھیک بتا کون ہے؟ سامنے کھڑے ہوئے ڈاکو نے لالی کے منہ پر تڑاک سے تھپڑ رسید کیا۔ لالی کا ایک گال اور کان جھنجھنا کر رہ گئے، آنکھوں تلے اندھیرا آ گیا۔ اس نے بے بسی سے کہا، یارو مارتے کیوں ہو؟ میں سچ سچ بتا دوں گا۔ اس نے اپنا گال سہلایا، میرا نام لالی ہے، میں جیل سے بھاگا ہوا قیدی ہوں۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑے رہے۔ ان کے انداز سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہیں لالی کی بات پر یقین نہیں آیا۔ ایک نے شبے کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، ادھر کس لیے آیا تھا؟ پولیس کے ڈر سے۔ پولیس میری تلاش میں ہے، 2000 کا انعام میری گرفتاری پر رکھا گیا ہے۔ 2000 کا انعام؟
دوسرے نے حیرت سے کہا، اوے پھیرو، یہ تو کوئی اونچی چیز لگتا ہے۔ پھیرو نے لالی کے بازو کا گوشت ٹٹولا اور اس کی مونچھ مروڑ کر اونچی کی، مسکرا کر بولا، لگتا بھی زوراور ہے۔ لالی نے عاجزی سے کہا، یار میری کمر تو چھوڑ، میں بھاگا نہیں جا رہا ہوں۔ پھر انہیں اونچی آواز سے کہا، عالم چھوڑ دے اسے۔ عالم نے لالی کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ لالی گڑ گڑا کر بولا، پوچھنا ہے پوچھ لو، ابھی اندھیرا ہے، میں اسٹیشن چلا جاؤں گا۔ مگر انہوں نے لالی کو جانے نہیں دیا، اسے اپنے نرغے میں لے کر ایک طرف چل دیا۔ انہوں نے خشک برساتی نالا عبور کیا اور دوسری طرف پہنچ کر گھنے درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف بڑھنے لگے۔ قریب جا کر لالی نے دیکھا وہاں بھی دو ڈاکو موجود ہیں۔ ایک مٹی کے تودے پر درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اس کے پاس 12 بور کی 2 نالی بندوق رکھی تھی۔ اپنی آن بان سے وہ ان کا سرغنہ لگتا تھا۔ اس نے لالی کو دیکھ کر دور ہی سے پوچھا، کون ہے یہ؟ پھیرو نے جواب دیا، ٹھیک سے پتا نہیں، کہتا ہے جیل سے نکل کر بھاگا ہے۔ عالم بولا، یہ بھی کہتا ہے اس کی گرفتاری پر 2000 کا انعام ہے۔ سرغنہ نے لالی کو اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا۔ سنا تو میں نے بھی ہے کہ پچھلے دنوں 2 قیدی جیل سے نکل بھاگے۔ اس نے لالی سے پوچھا، جیل کس چکر میں گیا تھا؟ کسی کا خون کیا تھا؟ لالی نے جواب دیا، نہیں۔ ڈکیتی کی تھی؟ نہیں۔ لالی نے انکار میں گردن ہلائی۔ پھر جیل کیوں ہوئی تھی؟ کوئی چوری شوری بگائی تھی؟ نہیں جی، میں ایسا کام نہیں کرتا، لالی نے آہستہ سے کہا۔ سیکل چورائی تھی۔ اوے چٹو، اتنی بڑی توپ چلائی؟ وہ کھلکھلا کر ہنسا، اپنے ساتھیوں کی جانب متوجہ ہوا۔ لو سن لو، اس نیولے کے جیل سے بھاگنے پر 2000 کا انعام رکھا ہے، پولیس کی مت ماری گئی ہے۔ اس نے ڈپٹ کر لالی سے کہا، اوے نیولے، ادھر آ میرے نزدیک۔ لالی اس کے پاس چلا گیا۔ وہ اپنی ٹانگوں کی طرف اشارہ کر کے بولا، لے میری ٹانگیں دبا۔ لالی خاموشی سے اس کے نزدیک بیٹھ کر ٹانگیں دبانے لگا۔ زیادہ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے عالم کی جانب مڑ کر دیکھا۔ رشید بلّہ ابھی تک نہیں لوٹا؟ عالم نے جواب دیا، اب تو جی مشکل ہی لگتا ہے، اجالا ہو گیا ہے، شام کو آئے گا وہ۔ سرغنہ اونچی آواز سے گرجا، تم سبھی چلے آئے، چاروں طرف پولیس پھیلی اور تم یہاں کھڑے ہو؟ جاؤ، جا کر ہوشیاری سے ادھر ادھر دیکھتے رہو، خطرہ ہو تو فوراً سیٹی مارو۔ وہ پاس کھڑے ہوئے ڈاکو سے مخاطب ہوا، فقیرے تو بھی جا، کسی اونچے درخت پر چڑھ کر دور دور تک نظر ڈال لینا۔ سب چلے گئے، صرف لالی رہ گیا۔ وہ گردن جھکائے سرغنہ کے پیر دباتا رہا۔ ذرا دیر بعد اس نے لالی کو مخاطب کیا، نیولے۔ اس دفعہ لالی بڑک اٹھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، دیکھو جی، مجھے نیولا شولا مت کہو۔ ڈاکو نے ڈٹ بندوق پر ہاتھ رکھا، تیوری پر بل ڈال کر چیخا، کیا کہا؟ لالی مروب نہیں ہوا، گردن اونچی کر کے گویا ہوا، میرا نام لالی ہے، نیولا نہیں۔ چل لالی سے۔ وہ بے تکلفی سے مسکرایا اور بندوق پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا، یہ بھی جان لے، میرا نام داد محمد ساؤ ہے، 6 خون کر چکا ہوں، پرسوں رات والا 7واں تھا۔ تو چوری چکاری کرنے والا مجھے کیا جانے؟ پولیس جانتی ہے مجھے، میرے سر کی بولی 5000 رکھی گئی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے ساؤ، میں تجھے نہیں جانتا۔ لالی اس کے پیر دباتے ہوئے بولا، تجھے کون نہیں جانتا؟ مگر مجھے گلا ہے، پولیس تو مجھے جانتی ہے، تو نہیں جانتا۔ جانتا ہوتا تو میرا رستہ نہ روکتا۔ مجھ سے تو تینوں کوئی خطرہ نہیں۔ اب تو اجالا بھی پھیل گیا، یہاں سے نکل کر کہاں جائے گا؟ داد محمد ساؤ نے لالی کو تیکھی نظروں سے دیکھا، تو نے اپنا ٹھکانہ بھی دیکھ لیا، ابھی تجھے نہیں جانے دوں گا۔ دن یہیں کاٹ لے، رات کو اپنے ساتھ نکل جانا۔ رشید بلّہ آ جاتا تو میں آج ہی نکل جاتا، مجھے اسی کا انتظار ہے، شام تک آ ہی جائے گا۔ لالی دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا رہا اور خاموشی سے ساہو کے پیر دباتا رہا۔ ذرا دیر بعد ساہو درخت سے ہٹ کر بیٹھ گیا، لے ذرا کندھے بھی دبا دے، بہت تھک گیا ہوں۔ رات بھر راؤنڈ پر رہا،
پولیس گھات میں ہے، اپنے کو بھی چوکس رہنا پڑتا ہے۔ وہ چند لمحے آنکھیں بند کیے، چپ بیٹھا رہا، پھر لالی سے مخاطب ہوا۔ لگتا تو جیدار ہے، کہاں پڑ گیا چوری چکاری میں؟ کیا دھرا ہے اس میں؟ پوچھو کیا چرایا؟ صرف ایک سائیکل۔ ملا کیا؟ 200 سے بھی کام، اور سزا 2 سال سے اوپر ہی ہوئی ہوگی۔ اس نے قدرے تحمل کیا۔ جی کرے تو لگ جا اپنے ساتھ لینڈ میں، ڈکیتی کا مزہ بھی دیکھ لے۔ لومڑی سے ایک دم شیر بن جائے گا، شیر۔ کیا سمجھا؟ ڈاکے تو میں نے بھی ڈالے ہیں، راشن ڈپو لوٹا تھا، ایک پیٹرول پمپ بھی لوٹا۔ لالی اپنی بات کہتے کہتے ذرا سا رکا۔ پر اس وقت تو مجھے رحیم داد کے پاس جانا ہے۔ کون رحیم داد؟ وہی جو میرے ساتھ جیل سے فرار ہوا ہے۔ گولی مارو سے، اپنی سوچ۔ یہ نہیں ہو سکتا، لالی نے نہایت اعتماد سے کہا۔ میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جیسی تیری مرضی، لیکن جب تک اپنا ادھر پڑا ہوا ہے تو نہیں جا سکتا۔ دن تو تجھے یہیں کاٹنا پڑے گا، رات کو تیرے بارے میں سوچوں گا۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔